مذہب اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین فطرت ہے جس کی تعلیمات بھی دین فطرت کے مطابق پاکیزہ ہے۔ لہذا جو لوگ دین فطرت کے مطابق شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، حقیقتاً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بسانے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں ایک ایسا پاکیزہ نظام عطا کیا جو قیامت تک نسل انسانی کو باقی رکھنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ پھر نکاح کے ذریعے جو اولاد وجود میں آنے والی ہے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین پر مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم فرمایا، اے ایمان والے بھیج کر ایمان کی عظیم دولت سے نوازا۔ ایسا پھر اس آیت کریمہ میں اسی ایمان کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مخاطب کیا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ اب اللہ ہمیں یہ محبت بھرے الفاظ سے پکار کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آگے قرآن کہتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ قُوْ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو۔ کس چیز سے؟ اللہ نے فرمایا نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کے لیے اس کی فکر میں ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی تیاری کر رہے ہیں؟
اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں